السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے۔ میں اپنے ملک کے خاطر وطن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دنیات بعد حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا۔ آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ۔ 15 اگست 1947 کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی۔ یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا۔ اسی رات تہذیب کے خود ساختہ گورے ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا۔ اسی رات میں بیٹوں کا سر کاٹ کر دست میں سجا کر پاک کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی بھیانک رات میں ہنرمند اور ماہر استاد کاریگروں کے ہاتھ قلم ملے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کو زمین تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم ہوئے ہیں تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ اس دور کی اطمینان، فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور اس آزادی کے بعد انتشار اور اضطراب سے سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی آبست کی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ خود تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں کہ سب کی حکومت کر دے۔ تو جب ان کی بے عملی کے نتائج ان کو سامنے آتے ہیں تو حکومت زمانہ مہدب تنقید بناتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے۔ آزادی کا مطلب، آزادی کا معنی قائد قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں، آزادی کا مطلب اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم ہوئے ہیں تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ اس دور کی اطمینان، فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور اس آزادی کے بعد انتشار اور اضطراب سے سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی آبست کی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ خود تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن چاہتے ہیں کہ سب کی حکومت کر دے۔ تو جب ان کی بے عملی کے نتائج ان کو سامنے آتے ہیں تو حکومت زمانہ مہدب تنقید بناتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے۔ آزادی کا مطلب، آزادی کا معنی قائد